بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور آج سورہ لقمان کا اختتام ہے۔ علم غیب ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر 5 وہ چیزیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا، انہیں مفاتیح الغیب کہتے ہیں۔ آج آیت کریمہ کے اندر ان 5 چیزوں کا بیان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بلا شبہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم مادر میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کہاں مرے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ علم والا خبردار ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلی چیز کا بیان ہوا کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور بقیہ 4 چیزیں اور بیان ہوئیں۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علوم کا بیان فرمایا، اور خاص طور پر یہ وہ علوم ہے کہ بغیر اللہ کی عطا سے کوئی بھی شخص کسی صورت ان پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسباب مہیا فرماتا ہے اور کسی شخص کو ان علوم کے حوالے سے کچھ اطلاع حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، آیات اور احادیث کے اندر بھی ریفرنس موجود ہے، اور جدید ریسرچ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان آج جتنی ترقی کر چکا ہے وہ جانتا ہے کہ بارش کا ٹائم کیا ہوگا، اور ویدر کی سچویشن جو ہے وہ اس کے سامنے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ یہ بھی جانتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ تو پھر اس آیت کریمہ کا صحیح محمل جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلے ہم ان آیات اور احادیث کی طرف آتے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو اس کا علم عطا فرمایا، اور اس کے بعد جو آج سائنس ہمیں بتاتی ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں، دن، ٹائم اور ڈیٹ بھی بتائی۔ سال ہم سے مخفی ہے، اور وہ کیوں ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جو نشانیاں بیان فرمائی، عموماً ہم جانتے ہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے آسمان سے، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، زمین میں وہ فساد برپا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور وہ ہلاک ہوں گے۔ ناظرین، آج سورج مشرق سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد مغرب سے نکلا کرے گا، اسی طریقے سے دابت الارض یہ نکلے گا، اور امام مہدی آپ ظہور فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ بہت ساری نشانیاں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائیں، اور جہاں تک بات ہے کہ دن کون سا ہوگا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، امام بحیقی کی روایت ہے کہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، اور ٹائم جو ہے وہ عصر سے مغرب کا ہوگا، یہ بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم عطا فرمایا۔ چنانچہ آیت کریمہ کی جس طرح ابھی ہم نے وضاحت کی کہ اللہ کے عطا فرمانے سے ان علوم پر مطلع ہوا جا سکتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب ایک سوال یہ رہ گیا کہ آخر آپ علیہ السلام نے سن کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آئے گی۔ آپ علیہ السلام اگر سال بھی بتا دیتے تو یہ اچانک ہونے کا معاملہ جو ہے یقیناً نہ رہتا، متضاد ہو جاتا معاملہ۔ آپ علیہ السلام کو علم تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے سال نہ بتایا، بقیہ تمام چیزیں امت پر ظاہر فرما دی، اور یہ واضح ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد بارش کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج محکمہ موسمیات اپنے آلات کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ بارش کب آئے گی، کتنے ایریا کے حوالے سے آئے گی، اور کس طرح کی وہ ہوگی بارش، اور آیات قرآنی اور احادیث کے اندر بھی ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتا دیا تھا کہ آئندہ سال بہت زیادہ بارش ہوگی، اور اس میں بڑی خوشحالی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 49، ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، آئندہ سال لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور لوگ انگور کا رس بھی خوب نچوڑیں گے۔ ناظرین، یہ آیت کریمہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی عطا سے اس کے منتخب بندے جانتے ہیں کہ بارش کا معاملہ کیا ہے، اور بہت ساری احادیث بھی اس پہ حوالے سے ہیں۔ بہرکیف بطور دلیل یہ آیت کریمہ کافی ہے۔ اسی طریقے سے رحم مادر میں کیا ہے،
آج الٹرا ساؤنڈ ہمیں بتاتا ہے کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو یہ علم عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے افضل ترین فرد ہیں، انبیاء کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ آپ نے بوقت انتقال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تھا کہ اب تمہاری چھوٹی بہن نے آنا ہے، اور کلثوم ان کا نام رکھا گیا تھا بعد میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وفات کے بعد ان کی پیدائش ہوگی، تو وہ جانتے تھے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس پر بھی اطلاع ہو سکتی ہے، جس طرح یہ حدیث مبارکہ دلیل ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کل کون کیا حاصل کرے گا کوئی شخص نہیں جانتا۔ ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جس وقت آپ علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر جھنڈا عطا فرمایا، اس سے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے، اور آپ کو وہ جھنڈا دیا گیا اور اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ مطلب ان کے پاس اگلے دن فتح ان کے مقدر میں تھی، آپ علیہ السلام نے اس کو بیان فرما دیا۔ اسی طریقے سے کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کہاں مرے گی، یعنی کس شخص کے مرنے کا مقام کون سا ہے اور انتقال کا ٹائم کیا ہوگا، یہ نہیں پتا۔ لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ایک دن پہلے ہی نشانات لگا دیے تھے کہ کون سا کافر کہاں مرے گا، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان گواہ ہیں کہ جہاں نشان لگائے گئے ہر کافر اسی مقام پر گرا، جس طرح امام بخاری نے اسے روایت کیا۔ ناظرین، خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو تمام دلائل ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ علوم غیبیہ پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، لیکن جسے چاہے اسے عطا فرما دے، وہ قادر مطلق ہے۔ یہ کہاں بیان فرمایا؟ سورہ جن کے اندر ارشاد فرمایا کہ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے منتخب پسندیدہ رسولوں کے، ان میں سے جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور اولیاء کا علم جو ہے وہ انبیاء کے فیضان سے ہوتا ہے، یعنی ان کے فیض ان کو ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے منتخب بندوں کو ان علوم خمسہ سے بھی حصہ عطا فرمایا، جس طرح یہ دلائل ابھی ہم نے سنے۔ اور ناظرین، یہ دلائل صرف چند نہیں ہیں، یہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جن میں یہ واضح ہے کہ رب کریم قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے جو علم عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ لقمان کی یہ جو ہماری نشستیں ہوئی، اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آئندہ بھی دل جمعی کے ساتھ ہمیں دروس قرآن کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة